نہیں بن پا رہا. نہیں سادہ لفظ میں کہ ایک بیٹی تو ایسی ہے کہ جس سے نوح جیسا نبی شادی نہیں کر سکتا. اگر کوئی اور بھی ہوتی تو کافر کے نکاح میں کیسے جاتا. ایک بیٹی تو ایسی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں لولا علی لما کان لفاطمہ کف. اگر علی نہ ہوتے تو میری زہرا کا فاطمہ کا کف کوئی نہ ہوتا. فاطمہ کف نہیں بنی، علی کف بنے ہیں. اس میں فرق ہے. ادھر سے چل کے ادھر آئیں یا ادھر سے چل کے تو فرق ہوگا. لیکن سامن واحد عقد ہے جو کف ہونے کی بنا پر ہوا ہے. اب کف کس سطح پر؟ دولت کے اعتبار سے، پراپرٹی کے اعتبار سے، یہ مال دنیا کی ملک اور اساسوں کے اعتبار سے، ذخیرہ اندوزی کے اعتبار سے نہیں، قطعاً نہیں. یہ اقدار ہی کوئی نہیں، ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں. میرے سامنے اس بنا پہ یہ کفر نہیں ہے بلکہ طہارت کی بنا پہ کفر ہے. آپ سلامت رہیں. آپ کی خوبصورت توجہات کو سلام. طہارت کی بنا پر کفر ہے. کیا مطلب ہے طہارت کی بنا پر کفر؟ ہم نے کہا مطلب یہ ہے طہارت کی جس منزل پر علی فائز ہے اسی منزل پہ زہرا فائز ہے. فرق نہیں ہے. جتنی طہارت نہ بلکہ آگے بڑھوں، طہارت کی جس منزل پر مصطفیٰ فائز ہیں اسی منزل پہ زہرا فائز ہے. اور یہ علماء اہل سنت نے بھی مودت القرب اور باقی مطالب رسول کے اندر یہ جملے لکھے. 5 چیزوں میں اہل بیت نبی کے برابر ہیں. 5 چیزوں میں برابر. کہتے پہلی چیز طہارت ہے. جتنی طہارت اللہ نے وجود مصطفیٰ میں رکھی ہے اتنی طہارت اللہ نے وجود مرتضیٰ میں رکھی ہے. اتنی طہارت وجود زہرا میں رکھی. آگے بڑھیں. صلوات میں، درود پڑھنے میں جیسا درود نبی پہ ہے ویسا درود فاطمہ و علی پہ ہے برابر. پھر فرماتے ہیں حرمت صدقہ جیسے نبی پہ حرام ہے ویسے زہرا پہ حرام برابر. اور میرے سامنے چونکہ حدیث لمبی ہے، روایت بھی، میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھوں گا. کفر کی بنا پر یہ عقد ہوا ہے. واحد نکاح ہے. میرے نبی کا کوئی نکاح بھی کفر ہونے کی بنا پر نہیں ہوا. بالکل نہیں. کون سی مستور ہے جو نبی کے برابر ہو؟ سوچنا بھی کفر ہے. لیکن واحد. اچھا پچھلے انبیاء کی طرف چلے. حوا آدم کفر نہیں. نوح علیہ السلام اور زوجہ پھر کیسا کفر؟ قرآن اسے کافر کہہ رہے، کافر عورت کہہ رہے اس عورت کو. لوط علیہ السلام اور ان کی زوجہ قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ تحریم پڑھے. باقی کوئی عقد بھی. ہاں ایک مستور آئی جس کا نام مریم ہے، ان کا عقد نہیں ہوا چونکہ کفر کوئی نہیں تھا. عقد کے بغیر بیٹا آیا. یہ امر الہی ہے. توجہ فرمائے سامعین. لیکن واحد عقد ہے جو کفر ہونے کی بنا پر یہ واقع ہوا. کفر ہونے کی بنا پر یعنی علم جس منزل پر علی فائز ہیں اسی منزل پہ فاطمہ فائز ہے. اور اگلا جملہ مجھے امید نہیں، مجھے بلکہ یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ایمان مضبوط بھی ہوگا اور بڑھے گا بھی. حقیقت میں اپنی جملہ کفر کی بنا پر ہے. سامعین گرامی کیسا کفر ہے؟ ولایت کے
جس رتبے پر علی فائز ہے اسی رتبے پہ زہرا فائز ہے. یہاں کوئی فرق نہیں ہے. کل عرض کی تھی کہ ایک منصب ولایت ہے، ایک رتبہ ولایت ہے. منصب ولایت یہ بعد کا مرحلہ ہے. اس پر آنے کے لیے مرد ہونا بھی شرط، مخلوق ہونا بھی شرط. لیکن رتبہ ولایت پر آنے کے لیے کیا میرٹ ہے؟ میرٹ ایک ہی ہے، یا اللہ ہونا شرط یا وجہ اللہ ہونا شرط. اللہ اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، اپنے آپ کو امام نہیں کہتا. اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، اپنے آپ کو نبی نہیں کہتا. انما ولیکم اللہ ورسولہ، یا آیت الکرسی میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اللہ مؤمنین کا ولی ہے، نبی نہیں کہا، امام نہیں. اس کا مطلب یہ ہے ولایت اور ہے اور امامت اور ہے. اگر ایک ہوتی تو خدا، تو امامت چونکہ منصب ہے اور منصب پر آنے کے لیے مخلوق ہونا بھی شرط ہے، مرد ہونا بھی شرط ہے. اللہ نہ مخلوق ہے نہ مرد ہے میرے صاحب نے گرامی، لیکن ولی ہے. آپ آئیں تھوڑا سا آگے بڑھیں. اسی طرح جناب زہرا مخلوق تو ہیں، مرد نہیں ہیں، لہذا منصب امامت پہ فائز نہیں. ٹھیک، تو پھر ولیت اللہ تو ہیں، تو کون سی ولایت ہے؟ یہ منصب ولایت کی بات نہیں، رتبہ ولایت کی بات ہے. اب کیسے؟ میں تھوڑا سا آگے بڑھوں گا. میرے سامعین گرامی، کیسے بی بی سیدہ، کل میں نے عرض کی تھی روح القدس، اور امام کی ایک فرمان پیش کیا تھا کہ یہ جو روح اترتی ہے، امام فرماتے یہ روح عام روح نہیں ہے، یہ روح القدس ہے. وَهِيَ فِي فَاطِمَةَ الزَّهْرَا، یہ اللہ نے وجود زہرا میں رکھی ہے. یہ روح القدس کا تعارف تھوڑا سا میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. تھوڑا سا ابھی آگے بڑھتے ہیں میرے صاحبین گرامی. اب دو چیزوں کو ساتھ لینا، جو بھی رتبہ ہو یا منصب ہو، رتبہ اور منصب اس میں فرق ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہے. منصب اور چیز ہے، رتبہ اور چیز ہے. اللہ صاحب رتبہ ہے، صاحب منصب نہیں ہے. پریشان ہو رہے نا؟ اللہ صاحب رتبہ ہے، اس لیے انما ولیکم اللہ، اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، امام نہیں کہتا. امامت ایک منصب ہے اور ولایت ایک رتبہ ہے. خدا اپنے آپ کو ولی کہہ رہے تو یہ رتبہ ولایت ہے. اور پھر وَرَسُولُهُ، اس کا رسول بھی رتبہ ولایت فائز ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ، وہ بھی رتبہ ولایت فائز ہے، جو کرتے تو رکوع ہیں پر حالت رکوع میں دیتے زکوٰۃ ہیں. تو میرے صاحب اس رتبہ ولایت پر یا اس کے بعد پھر منصب پر آ کون سکتا ہے؟ جہاں روح القدس ہوگی. جہاں روح القدس ہی نہیں ہے وہاں تو منصب نہیں آئے گا، رتبہ کیسے آ سکتا؟ رتبہ تو اس سے بہت پہلے کی بات ہے. منصب وقت کی قیود کے اندر ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا یہ امام، ان کے بعد یہ امام، ان کے بعد یہ امام بنے. کیا مطلب ہے؟ ہون امام بنے نہیں، یہ منصب کی بات ہے. منصب امامت وقت کی قیود کے اندر مقید ہوتا ہے، لیکن رتبہ ولایت وقت کی خلقت سے بھی پہلے ہوتا ہے. اس میں فرق ہے. تو رتبہ ولایت کا میرٹ اور ہے. اب میں کیسے آپ یعنی ہم کیسے سمجھیں کہ رتبہ ولایت پہلے؟ تو کیا مطلب معلوم؟ میرے صاحبین گرامی، رتبہ ولایت کے لیے یہ ہے کہ پہلے نمبر پر
اس وجود کے اندر روح القدس موجود ہو. روح القدس ہوگی تو پھر رتبہ ولایت آئے گا. رتبہ ولایت ہوگا اگر مرد ہوگا مخلوق ہوگا تو پھر منصب ولایت آئے گا. پھر منصب ولایت پہ آئے گا پھر امامت پہ آئے گا. امامت پہ آئے گا پھر خلافت پہ آئے گا. خلافت پہ آئے گا پھر منبر رسول کا وارث بنے گا. ٹھیک ہے جی. لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں جو منصب کے لیے نہیں رتبہ ولایت پہ ہیں. یا خدا ہے یا فاطمہ زہرا. اب تھوڑا سا آگے بڑھیں. یہ اعلان نبوت کا تقریباً 5واں سال جب مشرکین مکہ نے میرے نبی سے معجزہ مانگا. اور اگر آپ نے نہج البلاغہ کے بھی وقت ہو تو کھولیں, اور جو پڑھتے ہیں وہ تو یقیناً اس کو جانتے ہوں گے. پوری نہج البلاغہ میں میرے علی مولا نے صرف ایک معجزے کا تذکرہ کیا, حالانکہ نبی اکرم نے اپنی زندگی میں 1000 سے زائد معجزات دکھائے ہیں, 1000 سے زائد. لیکن نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین نے صرف ایک معجزے کا تذکرہ کیا, اور وہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں میں کھڑا تھا اپنے آقا کے پاس, مشرکین مکہ آئے, انہوں نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے ہم آپ کو نبی مان لیتے ہیں, اگر وہ جو سامنے درخت ہے نا پہاڑ کے اوپر اس کو آپ اشارہ کریں آدھا ادھر رہے. تیاری تو پوری کر کے آئے تھے نا. اشارہ کریں انگلی کا, آدھا ادھر رہے آدھا ادھر آئے, اور آپ کے نبوت کا, آپ کا نام لے کر آپ کی نبوت کی آواز سنیں ہر پتے سے. تیاری تو یہی گمان تھا کہ نہ آئے گا نہ وہ کٹے گا, نہ آئے گا نہ اس کے پتے سے آواز آئے گی. پر اسے نہیں نہ پتا, انہیں کون بے پاگلوں کو بتائے کہ یہ اس کا بھی نبی ہے جو کلیم اللہ ہے, یہ اس کا بھی سید الانبیاء ہے, یہ میرے نبی. روایت ہے کہ یہ وہ جب تقاضا سنا نا تو خبر پھیل گئی پورے مکہ شہر کے اندر کہ مشرکین نے یہ تقاضا کیا. ابھی جناب صدیقہ طاہرہ, اب ذرا روح القدس دیکھنا اور پھر ولایت والا معاملہ پھر دیکھنا سمجھ میں آ جائے گا. کہاں پہ ہے بھائی؟ وہ ولی نہیں ہوتا جو پیدا اور جاہل پیدا ہو, جو پیدا اور نجس پیدا ہو, جس نے زندگی میں غسل ہی ٹھیک نہ کیا ہو, وہ سادھو ہوتا ہے, ولی نہیں ہوتا. ولایت کا میرٹ اللہ نے رکھا ہے. کیا پہچان رکھی ہے؟ جس وجود کے اندر روح القدس ہوگی وہاں پہ یا رتبہ ولایت آئے گا, اور رتبہ ولایت کے بعد اگر باقی شرطیں ہیں تو پھر منصب ولایت آئے گا. اب کہاں پہ پتہ, کیسے پتہ چلے؟ کل عرض کی تھی سرکار عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے اذ تکلم الناس فی المہد, آپ گہوارے میں تھے, آپ لوگوں سے ہم کلام ہوتے تھے. کیوں؟ ایدتک بروح القدس, چونکہ ہم نے آپ کی تائید روح القدس سے کر رکھی. یہ فرشتہ نہیں ہے, یہ اعظم من الملائکہ. ملائکہ تو بہت چھوٹی مخلوق ہے, اہل بیت کی حدیث متواتر حدیث ہے. ملائکہ تو اس روح القدس کے مقابلے بہت چھوٹی مخلوق ہے. یہ روح القدس وہ ہے جو اللہ جس کے بدن میں ودیت کرتا ہے وہیں پہ یا رتبہ ولایت آتا ہے یا منصب ولایت آتا ہے. اس کے بغیر اگر کوئی کہے کہ کسی منصب الہی پہ فائز ہو جائے, ممکن ہی نہیں. جھوٹ, 100% جھوٹ. کوئی اگر اس کے بغیر دعویٰ کرے, اس کے بغیر ممکن ہی نہیں. اور اگلی بات سنیں, اب یہ روح القدس ہوگی. سرکار نوح علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں کہنا, پروردگار ان میں سے ایک بندے کو بھی نہ چھوڑنا.
تھک گئے 900 سال یا بے روایت 2500 سال تھک گئے سرکار نوح علیہ السلام. کہا یا رب العالمین ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا, میں دیکھ رہا ہوں ان کی نسلوں سے بھی کوئی مومن آنے والا نہیں ہے. مولوی کہتا ہے نبیوں کے پاس علم غیب نہیں ہوتا. یہ نوح علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں ان کی نسلوں میں سے میں دیکھ رہا ہوں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو مومن ہو. خدا نے آگے سے یہ نہیں کہا میرا نوح یہ غیب کی باتیں آپ کیسے پتہ چل گیا, نہیں کہا, بلکہ کیا کیا, ہاں میرا نوح نبی آپ نے صحیح کہا, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ نوح علیہ السلام نے ایسے مفروضے پہ بات کی تھی یا حقیقت پہ بات کی تھی کہ ان کی نسلوں میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہوگا. یعنی ان کی نسل قیامت تک چلے نا تو قیامت تک آنے والا کوئی ایک فرد بھی حلالی نہیں ہوگا, مومن نہیں ہوگا. یہ کیسے پتا چلا نوح علیہ السلام کو؟ یہ وہ روح القدس ہے جو وجود نوح کے اندر رکھی گئی. اس کی مثال میں نے اس لیے دی کہ آگے سمجھنے میں آسانی ہو. یہ روح القدس ہے وجود نوح کے اندر. اور اگر پریشان نہ ہوں تو ایک اضافی مثال دے دیتا ہوں. مالک اشتر میرے علی کے پاس آئے, کہا مولا آج 35 بہنیں مارے اور اتنے ہی آپ نے مارے, مولا پھر کوئی فرق؟ فرمایا استغفار کر اور تجدید بیعت کر. مولا لیکن ہوا تو ایسے. فرمایا استغفار کر, بہت بڑا فرق ہے. مولا وہ کیسے؟ پہلے فرمایا پہلے تو برابری کا سوچنا بھی یہ جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تیری تلوار کے سامنے جو آیا اسی پہ چل گئی, میری اسی پہ اٹھتی ہے جس کی نسل سے قیامت تک کوئی حلال زادہ نہیں ہو. یہ ابھی جس کی نسل سے قیامت تک کوئی مومن نہ ہو, میری اٹھتی. یہ علی کی نگاہ چلتی ہے. پھر آگے اگر نوح کی چلتی ہے تو یہ وارث نوح ہے, یہ نبیوں کے علم کے وارث ہے. وہ روح القدس ہے. باقی اصل معاملہ یعنی کہ ہر دفعہ فرشتہ آتا ہے اور بتاتا ہے. جہالت کسی کو وراثت میں مل جائے تو پھر ایسے ہی ہوگا نا, ایسے نہیں بھائی. یہ روح القدس وجود معصوم میں. ورنہ آدم علیہ السلام کے پاس کون سا جبرائیل نے آ کے بتایا تھا اور پھر انہوں نے اسماء کے نام بتائے تھے؟ یہ روح القدس تھی وجود آدم کے اندر جو وجود جبرائیل کے اندر نہیں تھی, اس لیے آدم نے مقابلہ جیت لیا تھا اور انہیں سجدے میں جانا پڑا, تسلیم کرنا پڑا. وہاں کون سا اگر فرشتہ ہی آ کے بتائے تو وہ خود نہیں بتا سکتے تھے کہ اگر ان کو معلوم ہوتا. توجہ ہے میرے سامنے؟ اب آئیں پیچھے تھوڑا سا. یہ جو معجزے کی بات جب انہوں نے کہا نا تو بات پھیل گئی. اور ابھی جناب سیدہ, اب یہ روح القدس, اس لیے میں نے اتنا 2 مثالیں دی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. جناب سیدہ صلوات اللہ ابھی آغوش مادر میں نہیں آئیں, ابھی شکم مادر میں ہیں. تو خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ, روایت کا جملہ ہے, پریشان ہوئی, بہت زیادہ غم زدہ ہوئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو میرے آقا کی نبوت کی تکذیب کرتے. جب انہوں نے معجزے کا سنا, بی بی خدیجۃ الکبریٰ پریشان ہوئی. جب پریشانی تھوڑی سی بڑی نا, شکم مادر سے پھر آواز آئی, یا اماں لا تحزنی ولا ترہبی ان اللہ مع ابی. اے میرے اماں جان بالکل حزن و ملال نہ کرے, نہ خوف کھائیں, نہ پریشان ہو, اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے. یہ جناب سیدہ صلوات اللہ ابھی آغوش مادر میں نہیں, کہاں پہ ہیں؟ کس جگہ پہ ہیں؟ بطن
اطہر میں ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہماری ماؤں کے بطن میں ناپاکی آ سکتی ہے، وہ خود بھی بطول ہے، ماں بھی بطول ہے، وہاں ناپاکی نہیں. زیارت وارث کے جملے نہیں ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ ان رحموں میں رہیں جو پاک و پاکیزہ ہیں، اور ان اصلاب اور ارحام میں رہیں جو بالکل جن کے قریب ناپاکی آئی ہی نہیں. زیارت وارث کے جملے اور اس کے علاوہ بہت سارے مقامات پر یہ جملے موجود ہیں. یہی مفہوم اسی مفہوم کے ساتھ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا نے جب اپنی بیٹی کا جملہ یہ سنا، حسن و ملال ختم ہو گیا. اب روایت وہ والی جو مشرکین مکہ نے جیسے وقت قریب آیا بی بی مطمئن ہو گئی کہ جو میرا آنے والا بچہ ہے، یہ میری آنے والی بیٹی ہے، یہ حالات پر نگاہ رکھ رہی. آئے ہوئے یعنی بی بی بطن اطہر میں ہوتے ہوئے ماں کی پریشانی کو بھی جانتی ہیں اور مکہ کے حالات کو بھی جانتی ہیں. کہاں چلے گئے میرے سامعین؟ یہ بی بی سیدہ کو کیسے خبر ہو گئی سامعین گرامی؟ بالکل ایسے ہی خبر ہوئی جیسے نوح نے کہا تھا ان کی نسلوں میں کوئی حلالی نہیں ہے، جیسے علی کی تلوار اس پہ نہیں چلتی تھی جس کی نسل میں کوئی ایک بھی مومن ہوتا تھا. میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے سامنے مولا جب سجاد مولا کے خیمے میں گئے نا تو میرے مولا نے ایسے کھڑا کر کے سینے سے لگایا تو سید سجاد کہنے یا ابتا مالی اراکا تقتل واحدہ وتترک عشرہ. بابا جان وجہ کیا تھی؟ میں دیکھ رہا تھا، بڑی عجیب حدیث ہے، میں دیکھ رہا تھا آپ جب ان لشکر اشقیاء پہ حملہ آور ہو رہے تھے آپ 10 کو چھوڑ رہے تھے، 1 کو مارتے تھے، پھر 10 کو چھوڑتے تھے، پھر 1 کو مارتے تھے. بابا جان وجہ؟ اچھا امام حسین نے آگے سے یہ نہیں کہا بیٹا آپ نے کیسے دیکھا؟ آپ تو خیمے کے اندر تھے، آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ آپ کی تو آنکھیں بند تھیں، آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ آپ پر تو بیماری کا غلبہ تھا. نہیں، جب بیٹے نے کہا نا، امام حسین نے کہا میرا لال جو آپ نے دیکھا ہے وہ صحیح دیکھا ہے، لیکن بیٹا تجھے پتا ہونا چاہیے جو تلوار کل میرے بابا کے ہاتھ میں تھی وہی تلوار آج تیرے بابا کے ہاتھ میں ہے. بیٹا یہ درست ہے کہ 10 کو میں چھوڑتا چلا جا رہا تھا، وہ بھی مجھے زخمی کر رہے تھے، مجھ پر حملہ آور تھے، لیکن بیٹے کروں کیا؟ جیسے ہی تلوار اٹھاتا تھا کسی کی 50ویں پشت میں کوئی شیعہ بیٹھا نظر آتا تھا، کسی کی 70ویں پشت میں کوئی مومن بیٹھا نظر آتا تھا، کسی کی 80ویں پشت میں کوئی ماتمی بیٹھا. بیٹا میں زخمی ہونا تو گوارا کر سکتا ہوں لیکن 1000 سال کے بعد آنے والے اپنے ایک شیعہ کے وجود کو مٹانا گوارا نہیں کر سکتا. اب سمجھ آئی جس بطول کا بیٹا میدان جنگ میں رہتے ہوئے ہر بندے کی نسل سے قیامت تک آنے والے ہر فرد کو جانتا ہو، فاطمہ زہرا تو حسین پہ بھی حجت ہے. لذا ولایت کے جس رتبے پر علی فائز ہیں اسی رتبے پہ زہرا فائز ہے. لے جی مجلس بہت لمبی تو میں ایک حصہ بیان کروں گا. کل والا کیا وجہ ہے کہ لوگ صحیح عقائد سے منحرف ہو رہے ہیں اور ہوں گے مزید اگلے دنوں میں، چونکہ امام کے ظہور کا زمانہ ہے اور وہ وقت بالکل سر پہ ہے. کیا وجہ؟ یاد ہے 2 دن کی گفتگو؟ کیا وجہ؟ میں نے عرض کی تھی چونکہ غیر مشروع طریقے سے زیادہ بچوں کی پیدائش ہوگی تو بس اوقات نکاح بھی ہوتا ہے
لیکن بچے کی پیدائش شرعاً جائز طریقے سے نہیں ہو رہی. 2 موارد میں نے، ایک کل اور ایک پچھلے دن. ایک اور سنیں، بہت تیزی سے میں کروں گا اس لیے کہ کوئی شاید معاملات ہیں، کوئی مثلا انتظام میں. ایک بار چلیں تھوڑا سا سن لیں، اب مجلس تھوڑی سی مکمل ہو جائے. میرے سامعین گرامی، تیسرا مورد، کب کوئی بچہ غیر مشروع طریقے سے پیدا ہو سکتا ہے؟ اگر معافی مانگ کے، چونکہ ہماری بچیاں، بیٹیاں، مائیں، بہنیں وہ بھی تشریف فرما ہوں گی مجلس میں، معافی مانگ کے تھوڑا سا لفظ اب میرے پاس اس کا بدل ہے کوئی نہیں، اس لیے مجھے کہنا پڑ رہا. ہمارے بچے بھی ہیں، جوان ہیں، عزیز ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، اس لیے معافی مانگ کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. اگر کوئی مرد کسی ایسی خاتون کے ساتھ فعل حرام کا مرتکب ہو جو شادی شدہ، خاتون کی بات کر، کوئی مرد کسی ایسی خاتون کے جو خاتون شادی شدہ، کوئی دوسرا غیر مرد کوئی فعل حرام کا مرتکب ہو جائے تو حرمت ابدی آ جائے گی ان دونوں میں. حرمت ابدی سمجھتے ہیں؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ ایک دوسرے پہ حرام. مثلا وہ خاتون اگر بعد میں پہلے شوہر سے طلاق بھی لے لے اور عدت بھی گزارے، باقی کسی کے ساتھ عقد ہو سکتا ہے اس کا، اس کے ساتھ نہیں ہوگا. یا اگر بیوہ ہو جائے پہلے، اور ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے کہ کسی غیر مرد کے ساتھ مل کے اپنے شوہر کو قتل کیا جا رہا ہے. اس سوشل میڈیا پہ بہت ساری، اور یہ جھوٹی خبریں نہیں ہیں جی. قتل کر کے تو پھر خود شادی کرتے. یہ ہے مذہب آل محمد کی پاکیزگی جو اس جرم کو برداشت نہیں کرتا. اگر پہلے یہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پہ حرام ہوں گے، اور اگر یہ عقد کرتے ہیں، عقد نہیں ہوگا، ان کا اٹھنا، اکٹھے رہنا حرام ہوگا، ایک دوسرے سے بات کرنا حرام ہوگا، ایک دوسرے کو چھونا حرام ہوگا، اکٹھے رہنا حرام ہوگا، حقوق زوجیت کرنا حرام ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جتنے بچے جنم لیں گے کوئی ایک بھی حلالی نہیں ہوگا. اس لیے دعا کریں کہ خدا ہر کسی کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے اور ہر کسی کو باعفت رہنے کی خدا توفیق عطا فرمائے. میرے آقا نبی اکرم فرماتے ہیں جب دجال خروج کرے گا، ہر دن 5 طبقات میں سے ہر طبقے میں سے 70 ہزار لوگ نکلیں گے اور جا کر اس کو سجدہ کریں. کون سے؟ پہلا طبقہ ہے جو قوم یہود کا، ہر دن 70,000 پھر 70,000. نمبر 2 فرماتے ہیں جتنے ولد الحرام ہوں گے وہ جس گھرانے میں بھی ہوں ایسے نکلیں جا کر دجال کو اپنا رب مانیں گے، خدا کی ربوبیت کے منکر ہو جائیں. یہ جو ابھی دجال کی خدمت گزاری ہو رہی ہے نا کہ اللہ رب نہیں ہے، اہل بیت رب ہیں، یہ دجالی بندہ جو تیرے منبر پہ آ رہا ہے. اور ہم تو اتنے بھولے ہیں کہ پیسے دے کے اپنی مذہب کو بھی خراب کر لیتے ہیں،
نسلوں کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ پھر بس میرے آقا فرماتے ہیں جتنے شراب پینے والے، شراب بیچنے والے، شراب سپلائی کرنے والے، جتنے بنانے والے جتنے ہوں گے، یہ سب کے سب دجال کو اپنا رب مانیں گے، خدا کی ربوبیت کے منکر ہو جائیں گے۔ آگے بھی سن لیں گے۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ لہو و لعب یا موسیقی کے دل دادا ہوں گے، اور مناؤ جشن امام بارگاہ وچ مجریاں دی شکل وچ، یہ دجالی بندہ ہے بھائی، یہ تشیع کی خدمت نہیں ہے۔ امام بارگاہ میں میوزک لانا، ڈانس کروانا، یہ تشیع نہیں، یہ دجال کا نوکر ہے بندہ۔ رقص کرنے والا بھی، اس کو بلانے والا بھی۔ ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جتنے موسیقی کا اہتمام کرنے والے، موسیقی بجانے والے، سننے والے، ہر روز 70 ہزار نکلیں گے اور جا کر دجال کو سجدہ بھی کریں گے اور اسے کہیں گے انت رب الاعلی، تو ہی رب اعلی ہے۔ بس میرے مولا کے عزاداروں، چند جملے اپنی نسلوں کو پاکیزہ کریں، باعفت رہیں اس فعل حرام سے، کیونکہ بہت سارا یہ مورد بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ جو میں نے بھی پیش کیا کہ کسی شادی شدہ خاتون کے ساتھ اگر کوئی دوسرا مرد اس طرح سے ہو، ہمیشہ کے لیے حرام، لیکن وہ کیا کرتا ہے خود، مطلب ہمارے پاس اس طرح کے بہت سارے ایک گنجائش ہے، اس سے جدا ہو جائے، قریب رہنے کی کوئی گنجائش نہیں، اس سے الگ ہو جائے، صرف ایک ہے۔ برائے صحت و سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات۔ میں لاہور میں 2005 میں شفٹ ہوا، تو جس مسجد میں تقریباً 2 مہینے ہوئے تو کراچی سے ایک مرد آیا، اس کے ساتھ ایک عورت، وہ کہنے ہم نے نکاح پڑھانا ہے۔ اچھا میں نے چونکہ ایجڈ تھے، میں نے کہا کہ شاید ان کا کوئی بچہ ہے تو اس کا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بتائیں کہاں جانا ہے؟ کہا نہیں ادھر ہی۔ میں نے کہا ادھر ہی؟ کس کا نکاح؟ کہا ہمارا ہے جی۔ اچھا آپ کا؟ چونکہ ایجڈ تھے تو میں نے کہا یہ پہلے شادی ہوئی ہے آپ کی؟ کہا ہاں وہ ان پہ ان کا شوہر بڑا ظلم کرتا تھا کراچی میں، تو میں پھر ان کو لے کے ادھر آ گیا۔ میں نے کہا اچھا وہ تو ظلم کرتا تھا، زیادہ تشدد کرتا، مارتا ہوگا، یہ ہوگا، کو نان و نفقہ نہیں دیتا ہوگا، یہی ہوگا نا، کو گالم گلوچ کرتا ہوگا۔ تو یہ جو آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ اس کی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں، اس کی قبر بھی خراب کر رہے ہیں۔ مجھے باقاعدہ اس کمینے شخص نے پیسوں کی آفر کی، دیکھیں وہ نادرہ کے دفتر میں جائیں، وہ اتنے دیں تو وہ بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ نادرہ نہیں ہے، اور اگر یہ حرام خوری ہی کرنا تھی تو بھیا میں MSc ہوں، میں کسی اور طرف چلا جاتا۔ یہ دین کوئی ڈھال بنانا ہے، میں نے اس رزق حرام کے لیے میں لعنت کرتا ہوں تجھ پہ، تو میں تو تمہیں ابھی نہ گرفتار کرواؤں گا۔ تم نے ایک تو اس کے پچھلوں کی عزت میں ہاتھ ڈالا ہے، نمبر 2 تیرا اس کے ساتھ رہنا حرام ہے، گفتگو کرنا حرام ہے، سفر کرنا حرام ہے، اس کو ٹچ ہاتھ لگانا حرام ہے۔ لیکن بعض نکل گئے، دفع ہو گئے وہاں سے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس طرح کے بہت زیادہ واقعات
نسلیں ناپاک ہو گئیں. اور یہ یقیناً آپ کے علاقے میں بھی اس طرح کے مورد ہوں گے. صحیح ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میرے عزیز میری بات سنیں. وہ بڑی ماشاءاللہ دبنگ گفتگو ہوتی ہے ان کی، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ حق پہ مبنی ہے، لیکن اس میں مذاق نہیں. یہ بڑی سنجیدہ چیزیں ہیں اور یہ رونے کا مقام ہے. کسی کی نسل خراب ہو جائے اس سے بڑا کیوں؟ جو حرامی بچہ ہوگا نا، ایک تو وہ امام زمان کی سپاہ میں نہیں جائے گا، دوسرے نمبر پہ جنت اس پہ حرام ہو جائے گی. جتنا بھی پارسا ہو وہ نہیں جا سکے گا. اس کے لیے حلال زیادہ ہونا شرط ہے. اہل بیت کو ماننے کے لیے بھی حلال زیادہ ہونا شرط ہے، اور جنت میں جانے کے لیے بھی حلال زیادہ ہونا شرط ہے. جس کی اصل میں خرابی آ جائے اس کو تو علی قبول نہیں کرتا، علی کی ملکیت جنت قبول کیسے کرے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. میری یہ سخت باتیں بھی آپ نے خوبصورت انداز میں خندہ پیشانی سے آپ نے سنی. سیدہ آپ پہ راضی ہوں. لذا اپنے آپ کو باعفت رکھیں اگر اپنی نسلوں کو پاکیزہ رکھنا. اگر وہ بچے چاہتے ہیں کہ وقت کے امام کی سپاہ کا حصہ بنے تو ان کی بنیاد حرام طریقے سے نہ رکھیں. کیوں؟ حرام طریقے سے رکھی ہوئی بنیاد پھر دجال کی طرف تو جا سکتی ہے، سفیانی کی طرف تو جا سکتی ہے، یوسف زہرا کے قریب نہیں ہے. اور ابھی وقت بہت خطرناک. یہ شیطانی قوتیں لبنان کا، غزہ کا اپنے سال سے زیادہ ہو گیا، سن رہے ہیں نا. زیادہ جو اس وقت خطرناک حالات ہیں وہ سیریا کے. شام اور عراق کو دوبارہ سے میدان جنگ بنایا جانے لگا. بالکل تیار، بالکل تیار. وہ جو بکھرے ہوئے گروہ تھے نا، جبہت النصرہ، داعش، القاعدہ، SAA، ہاں وہ جتنے بھی تھے وہ سب اکٹھے ہو گئے. ادلب ایک صوبہ ہے شام کا، کئی لاکھ کی تعداد میں، اور انہوں نے حلب پہ حملہ کر دیا. اس وقت یہ سفیانی کا خروج، اس کی سپاہ تیار ہے. حجت خدا کے ظہور سے پہلے 10 علامات حتمی، ان میں سے ایک دجال ہے، ایک سفیانی کا خروج ہے. تو ذہن میں رکھنا، اگر سفیانی آئے گا تو یمنی سید بھی آئے گا. جس کا اہل بیت اتحار فرماتے ہیں، حضرت آیت اللہ تقی بہجت بھی فرما کرتے ہیں، جب اب وہ زمانہ ہے اپنی نگاہ یمن پہ رکھو. کب یمنی سید خروج کرے؟ یمنی سید کی سپاہ آمادہ، نظام آمادہ. اگر سفیانی کی سپاہ آمادہ ہے تو حسینی کی سپاہ بھی آمادہ ہے، وہ بھی حتمی علامات میں سے. اور یہ بالکل تیار ہے. اب وقت نہیں ہے آپ کے پاس، میرے پاس ضائع کرنے کے لیے. اپنے آپ کو آمادہ کریں. اور ابتدا مجلس جناب زہرا صلوات اللہ علیہا، یہ اب بی بی کے بیٹے کے ساتھ عہد کر کے اٹھیں، پچھلی معافی لے دیں، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا جو جرم پہلے کر چکا. اور اگر یہ جو اب آج عورت میں نے پیش کیا، اگر کوئی ایسا ہے، میری توبہ ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ پھر اکٹھے ہی رہے. کوئی مورد، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر کسی کا مورد ہے جدا ہونا پڑے گا. حرمت ابدی ہے کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا. خدا، آل محمد، میرے نبی کبھی گوارا نہیں، خدا کا قانون گوارا نہیں کرتا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائیں گے وہ بندے. اگر رہ رہے ہیں تو جدائی توبہ ہے ان کی. کٹھے رہنا اور مصلی پہ بیٹھ کے یا اللہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے. ان کی توبہ کی کیفیت یہ ہے، اگر کوئی ایسا مورد ہے تو ایک دوسرے سے الگ ہو جائے.
امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ایک مسجد میں ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے جب امام کے ظہور کے تقاضے پڑھے نا تو ظہور کی دعا مانگنا چھوڑ دی. مسجد کی انتظامیہ آئی، حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ امام کے ظہور کی دعا چھوڑ دی. کہا بھائی میں اس کا متحمل نہیں ہوں، وہ عدل الہی کا نفاذ کریں گے تو میں تو اس کو برداشت نہیں کر پاؤں. نکال دیا. جو زیادہ متحرک تھے نا اس انتظامیہ میں، کوئی صدر یا جو بھی، اس کو رات کو امام زمان خواب میں ملے، فرمایا تو میرے سے بہت محبت کرتا ہے. کہا مولا ہاں. فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر تجھے پتہ ہے میرے ظہور کے کچھ تقاضے؟ ہاں مولا میں جانتا ہوں. فرمایا میرے ظہور کا پہلا تقاضا کہ میں عدل الہی کا نفاذ کروں گا، اور میرے نانا جان کی سنت ہے کہ انہوں نے بھی اپنوں سے ابتدا کی، میں بھی چاہتا ہوں تجھی سے نہ کر لوں. آمادہ ہے؟ کہا مولا ہاں آمادہ. امام فرماتے ہیں کہ یہ جو اس علاقے سب سے بڑا رئیس دولت مند تو ہے، میں علم امامت سے جانتا ہوں یہ دولت تیری نہیں، یہ تیرے فلاں محلہ دار کی تھی. تیرے باپ نے اس کے باپ پہ ظلم کیا، اس سے چھین لیا، اور وہ فاقوں پہ آ گئے اور تم رئیس بن گئے. اٹھ، تیری توبہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے جا کر اس سے معافی بھی مانگ، اس کے سپرد بھی کر. خواب ختم ہو گیا. اٹھا اور جا کر معافی بھی مانگی، جو کچھ تھا. دوسرے دن پھر خواب میں وقت کے امام تھے، فرمایا اس مرحلے سے کامیابی سے نکل آئے لیکن ابھی پورا عدل نافذ نہیں ہوا. یہ جو تیری زوجہ ہے، یہ تیری زوجہ نہیں، یہ تو تیری رضائی بہن ہے، تجھے پتہ نہیں. رضائی بہن سمجھتے ہیں؟ یعنی جس عورت کا تو نے دودھ پیا اسی کا اس نے پیا، وہ تو تیری بہن ہے. ٹھیک ہے، تو تیرا تو نکاح یہ سری تجھے پتہ کوئی نہیں. چل اتنا ہے، تیری توبہ یہ ہے اور میرا عدل یہ ہے کہ تو یہیں سے اس سے الگ ہو جا. اٹھا، اپنی زوجہ کو یہ معاملہ ہے، میرے امام کا حکم ہے، اس کو جدا کر آزاد کر دیا. تیسرا دن پھر میرے مولا تشریف لائے. فرمایا دوسرے مرحلے سے کامیابی سے گزر گئے، تیسرا ابھی کچھ عدل اور ہے. تیرا یہ جو بیٹا ہے، جوان سال بیٹا ہے، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس نے ایک جرم ایسا کیا ہے جس کی شریعت میں سزا قتل ہے. اٹھ، جس امام کے کہنے پر تو نے زوجہ کو آزاد کیا، دولت واپس کی، وہی امام تجھے کہتے ہیں کٹ. بیٹے کی محبت امام کی محبت پہ غالب آ گئی. کہتا امام ہو یا نعوذ باللہ ظالم ہو. اتنا کہا، خواب ختم ہوئی، آنکھ کھلی تو جس امام کو پہلے خواب میں دیکھ رہا تھا وہی سامنے کھڑے. فرمایا تیرے جیسے لوگ ہوں تو میں ظہور کرتا ہوں، مجھے تو حبیب ابن مظاہر جیسے چاہیے، حجر بن عدی جیسے چاہیے، مسلم بن اوسجہ چاہیے. اللہ آپ کو سلام علیکم. معافی رہتا ہوں، اب مختصر سا مصائب سن لیں ایک جملے کا تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سیدہ آپ پہ راضی ہوں، عزاداران جناب سیدہ. یہ بی بی اپنے بابا کے بعد دن ہوتا تھا یا رات، ہمہ وقت حالت یہ تھی آنکھوں میں سے آنسو بہتے رہتے، مسلسل گریہ. عزاداران جناب سیدہ اتنے زخمی ہوئے کہ سیدھے قد کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے. اور روایت میں ملتا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں کاش مجھے 40 لوگ مل جائیں، میں ابھی سے فتنے کی جڑ کاٹ. ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ، نہ اٹھ سکنے کے باوجود اٹھی. علی مولا کا ہاتھ پکڑا،
حسنین کو ساتھ لیا، 40 دروازوں پہ گئی، دستک دے کے کہتی تھی باہر نکلو، میرے بابا کا دین بدلا جا رہا۔ اس زمانے کے امام تنہا رہ گئے، ان کی مدد کرو۔ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس نے یہ کہو بی بی آنسو روکیں میں حاضر ہوں، ایک بندہ بھی۔ حسان بن ثابت اس کے دروازے پہ بھی گئے تھے، جب کہا نا بی بی نے تو کہنے لگا بی بی آپ نے تاخیر کر دی، میں تو ادھر بیعت کر چکا۔ ایسے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ جناب سیدہ، میں بالکل مختصر مصائب پڑھوں گا چونکہ بہت لمبا ہو گیا، اب معافی چاہتا ہوں، ایک جملہ صرف سن لیں۔ پھوٹ پھوٹ فرمایا تو کہتا ہے میں نے تاخیر، تو وہی نہیں جس نے غدیر میں علی کی امامت کا قصیدہ پڑھا تھا، اور تو وہی نہیں جس کو میرے بابا نے اتنا انعام دیا کہ تو کئی اونٹوں پہ رکھ کے لے کے آیا، تو مجھے کہتا ہے۔ روتی ہوئی گئیں، روتی ہوئی خالی ہاتھ واپس آئیں۔ یہ صرف دربار سے خالی ہاتھ نہیں آئیں، 40 دروازوں سے بھی خالی ہاتھ۔ عزاداران جناب سیدہ، ابھی آغا صاحب پڑھ رہے تھے بی بی کا مقتل، چونکہ بہت بڑا مقتل ہے۔ میں ایک صرف روایت کہ جب علی بی بی کی بیٹیاں قید نبھانے کے بعد جب واپس آئی نا مدینہ میں، تو عالیہ سلام اللہ علیہا اپنی ماں کی قبر پہ گئی، پہلے اپنے نانا کی قبر پہ اپنے دکھ بیان کیے۔ نانا جان، میرے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پہ زخم نہ آئے ہو۔ نانا جان، لوگ مجھے نیزے کی انیوں سے چپ کراتے رہے۔ نانا جان، لوگ مجھ کو پتھروں سے زخمی کرتے رہے۔ نانا جان، مجھ پہ لوگ ابلتا ہوا پانی ڈالتے رہے۔ نانا جان، اگر آپ کے ساتھ کوئی اور لوگ نہ سوئے ہوتے تو میں آپ کو اپنے بدن دکھاتی، پھر دیکھتے میرے بدن پہ کتنے گہرے زخم آئے۔ تیرا پرسہ مولا قبول فرمائے۔ نانا جان سے اپنے دکھ بیان کرنے کے بعد علامہ لکھتے ہیں کہ بی بی اٹھے اور اب سیدھے اپنی ماں زہرا کی قبر پہ گئی۔ جب ماں کی قبر پہ نگاہ پڑی نا تو بی بی زخموں سے چور، لیکن ایسے چلی جیسے مدت سے بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا۔ تیزی سے بڑی یہ بی بی اور جا کر اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرا دیا۔ قبر کو چوم کے بی بی نے ایک بیان کیا۔ بی بی فرماتی اماں جان، دنیا کا دستور ہے جب کوئی پردیس سے آتا ہے تو سوغات لے کے آتا ہے۔ اتنا کہا، بی بی نے برقعے کے نیچے سے ایک قمیص نکالی جس پر تیروں کے زخم تھے، تلواروں برچیوں کے زخم تھے، جو خون سے رنگین تھی۔ ماں زہرا کی قبر پہ ڈال کے کہنے لگی اماں حسین سلام کہتا تھا۔ جب اتنا کہا نا، آگے بی بی خود روایت بیان کرتی ہے کہ میں نے گریہ کیا، اچانک میری آنکھ بند ہوئی، جو میری ماں میرے سامنے آئی اور آ کر میں نے دیکھا، میں تڑپ کے رہ گئی۔ میں نے کہا اماں جان، آپ کے سر پہ کنفس نے تازیانے مارے، میں نے زخموں سے واقف ہوں، میں پٹیاں باندھتی رہی۔ آپ کے ہاتھوں پہ کسی نے تازیانے مارے، میں ان ہاتھوں پہ پٹیاں باندھتی رہی۔ آپ کے بازو کو توڑا گیا، میں پٹیاں باندھتی رہی۔ آپ کی پسلیاں توڑ دی گئیں، میں پٹیاں آپ کی کمر زخمی تھی، آپ کی آنکھ ضائع ہو چکی تھی، میں اس پہ پٹیاں باندھتی رہی۔ اماں جان، میں ہر زخم سے واقف ہوں، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے جب آپ کی شہادت ہوئی تھی، آپ کی گردن پہ زخم کوئی
نہیں تھا، لیکن اماں جان میں دیکھ رہی ہوں آپ کی گردن پہ اس وقت بڑے گہرے زخم نظر آ رہے ہیں. یا کہنا آپ کی گردن پہ یہ زخم کیسے ہے؟ زخمی بیٹی کا زخمی سر چوم کے جناب زہرا فرمانے لگی بیٹی تو 70 قدم پہ کھڑی تھی، میں حسین کی گردن پہ گردن رکھ کے کاری تھی ظالم نہ مار، میں نے چکیاں پیس کے پالا تمہیں زہرا.